نہایت ہی گرم احترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان کرام مکرم، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور اس کا خصوصی فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کا پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، دربار عالیہ صوفیہ باغ کی جامع مسجد میں ہم اس وقت رمضان مبارک کی دوسری جمعہ کی خطبہ میں شریک ہیں اور ادائیگی کے لیے اس کی توفیق سے حاضر ہیں۔ خوش نصیبی ہماری اور ہمارا مقدر ہمارا نصیب ہے کہ اس عظیم ہستی نے اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے یہ عظیم اور مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمایا، اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کو یہ مہینہ ملا اور اپنے ذوق میں، اپنی لگن میں، اپنی محبت میں، فکر میں، خوف میں، تیاری میں الحمدللہ وہ رمضان مبارک کو گزار رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جو بھی نیکی، جو بھی نیک عمل حضور نبی کریم علیہ السلام کی ادا کے مطابق ہوتا ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل آقا علیہ السلام کی ادا سے ہٹ کر ہے، آپ کی ادا کے مطابق نہیں ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی منکر نہیں ہے۔ اگر ہم اس عظیم اور مبارک مہینے کو آقا علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق، آپ کی اسوہ حسنہ کے مطابق، آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کی اعمال اور آپ کی اداؤں کے مطابق گزاریں گے تو الحمدللہ یہ مہینہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ من مرضی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج رمضان مبارک کی 13 تاریخ ہے۔ کل کی بات ہے کہ ہم رمضان شریف کی استقبال کے دن گفتگو کر رہے تھے اور میں آپ کو دعوت دے رہا تھا، اور میں یہ جملے، یہ الفاظ، یہ کلمات استعمال کر رہا تھا کہ رمضان شریف کے آنے سے قبل آپ اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو، یعنی محلہ رشتہ داروں کو رمضان شریف کی آمد کی خبر دینا، بتانا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے تو پھر اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو، اہل محلہ کو رمضان مبارک کے آنے پر مبارک دینا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ دیکھیں آج 13واں روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور دوسرا جمعہ مبارک، کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ایام معدودات۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ جملہ استعمال کر لیا ہے تو باقی کیا رہ گیا؟ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ گنتی کے دن ہے، کیا ہے؟ معدودات، ایام، یوم کی جمع ہے، ایام معدودات، معدود یعنی گنتی، جس طرح ہم کہتے ہیں چند دن ہے، چند دن کی بات ہے۔
یعنی آپ کے دن بالکل محدود ہیں. ہم اپنے تقیہ کلام میں جو استعمال کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا اے میرے بندے اور میرے محبوب علیہ السلام کے امتی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ رمضان مبارک جو ہے کہ گنتی کے دن ہیں. تو گنتی کے دن تو گنے جاتی ہیں نا. اگر ایک بندہ 11 مہینے 24 گھنٹے کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اس سے سرور مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، اس سے فائدہ لے رہا ہے، نفع لے رہا ہے پورے 11 مہینے، تو پھر رمضان شریف میں کیا فجر کی نماز، فجر کی اذان سے قبل اور مغرب کی اذان تک وہ بھی 24 گھنٹے نہیں، وہ بھی 24 گھنٹے نہیں. اگر یہ چند گھنٹوں کی اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ نفس کی اگر تردید نہیں کر سکتا تو کیا زندگی ہے؟ اس کو کیا کہتا ہے؟ کوئی زندگی نہیں ہے. پھر خدا بھی ایک اللہ کے دربار میں جانا ہے. جس کا کھاؤ اس کے گن گاؤ. ہم اس کا کھا رہے ہیں، اس کی گن گانے ہے نا، ذکر اسی کا کرنا ہے نا. تو اس لیے ہم نمک اس کا کھا رہے ہیں، کسی غیر کا نمک نہیں کھا رہے. تو نمک کھانے کے بعد اگر نافرمانی ہو جائے، حکم کی عدولی ہو جائے، تو پھر وہ نمک حلالی نہیں رہتی. اصل میں حکم یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی مکمل تعمیل کریں. اور اکثر افطاری سے جب افطاری اکثر بار ہوتی ہے تو ان کو درس ہوتا ہے، تو جب افطاری کر کے پھر اس وقت جلدی تیزی ہوتی ہے کہ یار واپس جانا ہے. تو جب واپسی ہوتی ہے تو راستے میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ابھی رمضان مبارک آئے ہی نہیں. یہ حالات ہے یار. اگر سارا شہر، سارا ملک اگر صلاۃ السلام کا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے بند ہو جائے، رتی بھر بھی فائدہ نہیں ہے. صرف دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے. دل کو ہم سمجھا نہیں رہے. جب دل سمجھ جاتا ہے نا، دل پہ کنٹرول ہو جاتا ہے، نفس پہ کنٹرول ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ بندہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر ضرور عمل کرتا ہے. تو ذات مطلب میں سورۃ آل عمران کی میں نے 4 آیات تلاوت کی ہیں. اس کی مناسبت سے میں 2 باتیں رسول برکت کے لیے کرنا چاہتا ہوں. میں زندگی میں جب سے جمعہ شروع کیا ہے، خاص طور پہ کیونکہ مسجد میں 35 سال ہو گئے، میں نے ان 2-4 ایسے موضوع ہیں جن کا میں نے ناغہ نہیں ہونے دیا. ایک قرآن کا موضوع ہے، ایک میدان بدر کا موضوع ہے، ایک استقبال رمضان کا موضوع ہے. یعنی یہ تب ایک ایسے موضوع ہیں کہ جن کا میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک ناغہ نہیں ہونے دیا. میں نے حاضری لگوائی ہے، اور میدان بدر کے حوالے سے میں اس لیے حاضری لگواتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے بدری صحابہ سے بڑی محبت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ سے بڑا پیار کیا. 313 کے ساتھ بڑی محبت کی ہے اور کتنا بھی کہتے ہیں. اور پھر میدان بدر میں جتنے بھی میرے آقا علیہ السلام میں غلام گئے ہیں، ان کو یہ علم ہے کہ وہاں قتل و غارت ہے، وہاں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، بیوی، بچے، جناب کاروبار، وطن، ہر چیز چھوڑ کے جا رہا ہے اور تن من دھن دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کرنے مدینہ المنورہ سے روانہ ہو رہے ہیں. اور کتنے سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے جا رہے ہیں. سواریاں کم ہیں، سامان کم ہے، تعداد کم ہے. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مقابلے میں جو کفار تھے، پوری دنیا کی ساری طاقتیں اور ساری سہولیات ان کے پاس تھے. میری بات پر غور کریں، میں جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ دنیا کی ساری طاقتیں جس انداز میں لے لی، جس لحاظ سے لے لی، وہ ان کے پاس تھے. تعداد میں زیادہ تھے، سواریوں میں زیادہ تھے، سامان میں زیادہ تھے، کھانے پینے کے اشیاء میں زیادہ تھے، پانی میں زیادہ تھے، پانی کے کنویں میں آ کے قبضہ کرنے والے وہ تھے. سارا کچھ ان کے پاس ہے. اور ادھر فقط 313 تھے. کتنے؟ 313 تھے. اور یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی. اسلام اور کفر کی
پہلی جنگ تھی، پہلا غزوہ تھا. اور یاد رکھیں کہ غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام خود شریک ہوئے. کیا؟ جس میں آقا علیہ السلام بنفس نفیس خود شریک ہوئے، خود اپنے مجاہدین کی، اپنی تربیت یافتہ مجاہدین کی، اپنے شہیدوں کی کمان خود کی ہے. چیف آف کمانڈر خود مقرر ہوئے، خود کمان کی ہے، خود ان کو تربیت کی ہے. تقریباً کچھ 70 لکھتے ہیں، کچھ 80 لکھتے ہیں. یعنی اتنے غزوات میں اگر گھر میں بیٹھے دعا پر بات پڑھنی ہوتی تو مدینہ منورہ میں بیٹھ کے وہیں میں دعا کرتے اور سارے کام ہوتا. اگر دعا پر ہی کام ہونا ہوتا، سجدوں میں کام ہونا ہوتا تو آقا علیہ السلام کو اتنے غزوات میں نفس نفیس خود شریک ہونے کی ضرورت تو پڑی. تاج مانتا صحابہ نے قربان، آپ کے غلاموں نے قربان، جنگیں کی ہیں، قتل غارت ہوا ہے، بڑا کچھ ہوا. ایک ایسی جنگ ہوئی جس میں تقریباً 600 یا 700 حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہو گئے. ان کی بیویاں نہ تھیں، بچے نہ تھے، کاروبار نہ تھا، ان کے رشتہ داریاں نہ تھیں، دوست احباب نہ تھے. لیکن خدا کی قسم آج کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کی عزت کی قسم، آقا علیہ السلام کے احسان کا بدلہ تھوڑی دور کی بات ہے. آقا گھر والوں کے احسان کا بدلہ دینا تو بڑی دور کی بات ہے. آقا علیہ السلام کے شہیدوں نے، صحابہ کرام نے اللہ کی عزت کی قسم جو تاج مان دھن قربان کیا اس اسلام کی سربلندی کے لیے، اور ان کا ہمارے پر احسان ہے. ہم تو ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. انہوں نے آقا علیہ السلام نے جب بھی اعلان کیا ہے انہوں نے لبیک کہا. جس جنگ کے لیے، جس جہاد کے لیے، جس سفر کے لیے، جس قربانی کے لیے آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، زبان نمو سے الفاظ نکلے، کلمات نکلے، لب مبارک ہلے. آقا علیہ السلام کے غلام پہلے ہی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. وہ تو حضرت صاحب سب کچھ قربان کر دیا. انہوں نے پرواہ نہ کی جان کی، نہ مال کی، نہ تن من کی، نہ علاقے کی، نہ کاروبار کی پرواہ نہیں کی. ان کو ایک ہی پرواہ تھی کہ اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہو جائے. انہیں یہ خبر ہو چکی تھی کہ یہ زندگی عارضی ہے. کیا؟ یہ زندگی عارضی، اصلی اور دائمی مستقل زندگی وہ ہے. اور آج بھی جس کو خبر لگ گئی ہے وہ تیاری میں لگا ہوا، اور جس کو خبر نہیں ہوئی وہ تیاری نہیں کر. اب میدان بدر کے آقا علیہ السلام نے جب اپنے غلاموں کو تیار کیا، غلاموں کو تیار کیا، پھر آقا علیہ السلام نے اعلانات فرمائے. کیا؟ جب اعلانات دیے، ترغیب دی، صحابہ کرام کو جمع کیا. اب یہاں ایک بڑا خواب بھی بنائے. جب آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر کے اپنے غلاموں سے خطاب کیا، ان کو تیار کیا. آج لوگ کہتے ہیں فلاں علامہ صاحب تقریر کرتے ہیں نا تو لوگ جو ہے نا تن من دھن قربان کرنے تیار ہو جاتے ہیں. اتنی ان کے بعد کی سوچ ہے، اداد ہے، کتنا دوسرے کو خطاب کرتی ہیں کہ عورتیں زیورات اتار کے دے دیتی ہیں، لوگ جناب بڑی خدمت کرتے ہیں. یہ اکثر ہمارے تجزیہ کلام کا ہوتا ہے کہ فلاں علامہ صاحب، فلاں علامہ صاحب، اس کے بعد میں بڑا سود ہے، بیان کرتے جناب کمال کر دیتی ہیں. مجھے یہ بتاؤ کیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان نبوت میں سود نہ تھا؟ کتنی وہاں سریلی آواز ہوگی، کتنی میٹھی آواز ہوگی، کتنی شیریں آواز ہوگی. میرے آقا علیہ السلام نے بڑی دیر خطاب کیا. ایک ہمیشہ اگر بات یاد رکھنا، کسی بندے کو کسی کام کے لیے تیار کرنا ہونا، کیا تیار کرنا ہونا تو یہ نہیں اس کے یہاں اینک اٹھاؤ اور یہ اینک اٹھا کے وہاں ادھر رکھ دو، یہ اینک اٹھاؤ ممبر پہ رکھ دو. کیا پتا وہ انکار کر دے، کیا پتا وہ انکار کر دے. لیکن اگر تم پہلے اینک کی تعریف کرو، اینک کے فضائل بیان کرو، اینک کے فوائد بیان کرو، پھر اس کے بعد اینک کو پکڑ کر وہاں رکھنے کے فوائد بیان کرو، اس کی فضیلت بیان کرو، تو جتنا اجتماع ہوگا، جتنے لوگ وہاں
وہاں بیٹھے ہوئے ان میں اکثریت جو ہوگی نا اس کی دل کی منشا ہوگی کہ اگر یہ موقع مجھے مل جائے نا تو میرے لیے یہ بڑی غنیمت ہے، اگر یہ موقع مجھے مل جائے تو یہ میری بہت بڑی کیوں؟ اس لیے اس کا ذہن بن گیا، کیا اس کا ذہن بن گیا، اس کے ذہن کی تربیت ہو گئی، اس کے دل میں طلب کی اشتیاق کی محبت پیدا ہو جاتا، وگرنہ وہ تیار نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کے لیے، پہلے غزوہ کے لیے پھر آقا علیہ السلام نے بڑا طویل خطبہ دیا، جہاد کے فضائل بیان کیا، شہداء کے فضائل بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے، اللہ تعالیٰ کے پیار کے، اللہ تعالیٰ حکم کی تعمیر کے فضائل بیان کیا، اور بڑی دیر تک میرے آقا السلام خطاب کرتے رہے، اور بڑی دیر کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، بڑی مدت کے بعد، بڑی دیر کے بعد فوراً کھڑے نہیں ہوئے، اور یہ پتہ ہے کہ وہاں میدان بدر میں وہاں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، وہاں قتل و غارت ہونی ہے، وہاں ایک جنگ ہونی ہے، لڑائی ہونی ہے وہاں، لیکن پھر بھی سب سے پہلے یہ اٹھے، آقا علیہ السلام نے کو بٹھا دیا، فرمایا آپ بیٹھیں، کیوں؟ اس لیے کہ تم تو پہلی قربانی دے کے آئے ہو، کہ تم مکہ کو حکومت ہجرت کر کے آئے ہو، تم تو پہلی اتنی بڑی قربانی دے چکے ہو۔ پھر آپ نے صرف خطبہ جاری رکھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ کھڑے ہوئے، آپ نے ان کو بھی بٹھا دیا، فرمایا آپ بھی مہاجر بن کے آئے ہو، آپ نے تو اپنا وطن بھی، اپنا علاقہ بھی، اپنا کاروبار بھی سب کو پہلے قربان کر دیا دین کے لیے۔ اصل میں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو منشا تھی نا، جو تمنا تھی، وہ یہ تھی کہ مہاجرین نہ اٹھے، مہاجرین تو پہلے قربانی دے کر آ چکے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ مدینہ المنورہ کے جو بشیریں ہیں جن کو انصارین کہا جاتا ہے، انصار، آقا علیہ السلام کی تمنا یہ تھی کہ ان میں سے جو کھڑا ہوگا وہ تو قربانی پہلے دے کر آ چکے ہیں، ان کی تو پہلے وہ بڑی قربانی کروا، تو پھر الحمدللہ انصار جماعت کی، کیا انصار جماعت کی نگران کھڑے ہوئے، جن کو علاقہ نے امیر مقرر کیا، وہ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے اپنی طرف سے یہ تسلی دی اور اپنی طرف سے ضمانت و گارنٹی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تک جو حکم ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کے الفاظ سنے، پھر ان کا غیب نگران کھڑا ہوا، پھر اس کے یہاں تک جملے تھے جو حدیث میں آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پتہ ہے اس کی قوم نے کیا کہا؟ یہ قرآن کے لفظ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پتہ ہے جواب کیا دیا؟ تو اے موسیٰ تو خود بھی لڑ جاتا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے نہیں لڑنا، یہ قرآن بھی آتا ہے، ہم نے لڑائی نہیں کرنی، تم خود اکیلے لڑ۔ لیکن جب آقا علیہ السلام کی بات آئی کہ وہ غزوہ ہے بدر کے لیے، آقا علیہ السلام نے ترتیب دی، ذہن بنایا، تیاری کروائی، راغب کیا، تو آقا علیہ السلام قربان جائیں، پہلے خلیفہ اٹھے، دوسرے بھی اٹھے، مہاجرین کی طرف سے گرفت کی تھی، پھر آگے خطاب پر انصار کے نگران بھی کھڑے ہوئے، نیب نگران بھی کھڑے ہوئے، اور نیب نگران، نیب امیر پتہ کھڑے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں توحید کا سبق دیا، توحید کی دولت عطا کی، ہمیں رسالت کا سبق دیا، رسالت کی روشنی دی، ہمیں شرک اور بدعت کے گڑھے سے نکال کر توحید کی روشنی سے ہمیں سرفراز کیا ہے، دوزخ کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لگا دیا ہے۔ ایک آپ نے ہاتھوں سے تراش کیے ہوئے بتوں سے تعلق توڑ کر ایک خدا کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ایک بڑا لمبا خطبہ ہے، لیکن آخر کا نتیجہ کیا نکلا کہ آقا اب تو ہم اتنے تیار ہیں، کیا ہم اتنے تیار ہیں، اگر سمندر میں چھلانگیں لگانے کے لیے بھی حکم کرو تو ہم سمندر میں چھلانگیں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں تک آقا علیہ السلام کے غلاموں کی تیاری ہو چکی ہے، اور آج ہمارے پاس اذان سن کے مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں ہے، آج ہمارے پاس روزہ رکھنے کا ٹائم نہیں ہے، صلاۃ و تراویح پڑھنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے،
اسلام کی قربانی کیا دے رہی ہے؟ ہمیں تو خبر نہیں ہے کہ رمضان شریف آیا یا نہیں آیا. ہم کیا قربانی دیں گے اس دین کے لیے؟ خدا کی عزت کی قسم وہ 313 نکل جائے اور میدان بدر میں گئے اور اپنی جانوں کا تھیلی میں رکھ کر گئے اور صحابہ کرام نے عرض کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کا حکم ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. 313 صحابہ کرام میدان بدر میں پہنچے, مقابلے میں 1000 کافر تھا اور پوری دنیا کی طاقتیں کافروں کے پاس ہے. آقا علیہ السلام کے صحابہ تعداد میں بھی تھوڑے ہیں, سامان میں بھی تھوڑے ہیں, سامان بھی تھوڑا ہے ان کے پاس, سواریاں بھی تھوڑی ہیں, خود اپنی تعداد بھی تھوڑی ہے, لیکن قربان جائیں ان کے حوصلے بڑے بلند تھے. کیا ان کے حوصلے بڑے بلند تھے, جذبات بڑے بلند تھے, اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تیار اتنا کر دیا تھا. آج ایک بڑی تفصیل گفتگو ہے لیکن وقت تھوڑا ہے, میں نے وقت حاضری لگوانی ہے. اور جب میدان بدر پہ پہنچے, میدان بدر پہ پہنچے تو کتنے تھے صحابہ کرام؟ بولیے, یاد رکھا کریں کتنے تھے؟ 313. مقابلے میں کتنے تھے؟ 1000. کتنے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ آیت نمبر 123 ہے, 123 سے سورہ آل عمران ہے, پارہ نمبر 4 ہے. سنیے تو دوسری اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ اور البتہ تاکید نصرکم اللہ, اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی پھر بدر, میدان بدر میں. اس وقت رب نے تمہاری مدد کی میدان بدر میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, جبکہ تم بے سر و سامان تھے. کیا تم تھے؟ بے سر و سامان تھے. تمہارے پاس اس کا سامان بہت کم تھا لڑائی کرنے کا, تم تعداد میں تھوڑے تھے. قربان جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی استدار بات کی ہے اور آپ کو طرف بھی سنیں. اللہ تعالیٰ فرمایا البتہ تاکہ میں نے میدان بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامان, تم اذلہ. کئی وقت اس کا ترجمہ ذلت میں لکھا ہے, لیکن ان کو شرم و یاد آیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کس طرف ہو, معاذ اللہ سنہ معاذ اللہ. کیا وہ جملہ استعمال ادب کا تقاضا ہے؟ نہیں, اس کا معنی یہ ہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ جب تم بے سر و سامان تھے, تعداد میں تھوڑے تھے, سامان تمہارے پاس تھوڑا تھا, سواریاں تمہارے پاس تھوڑی تھی, پھر پانی کے کنویں پہ قبضہ انہوں نے کر لیا تھا, پھر ساری دنیا کی طاقتیں ان کے پاس تھی. میں نے اس وقت تمہاری مدد فرمائی ہے اور مدد کس طرح بھی فرمائی. اب تو طلب ہے, اب یہاں یہ سورۃ انفال ہے, سورۃ انفال نامہ پارہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بڑی پیاری بات فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا اس میں آتا ہے وقت کو یاد کرنا, اس وقت کو یاد کرو یاد, اور یہ ہمارے لیے بھی ہے. یہ کس کے لیے؟ یہ قرآن کا قانون قیامت تک کا نشانی ہے. قرآن قیامت تک اس کا قانون چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا اس آیا اور وہ وقت یاد کرو تستغیثون, جب تم پکار رہے تھے. ان آقا علیہ السلام نے وہاں دعا کی. کیا کی؟ دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. رب کا تو اپنی بارگاہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجاب لکم, پھر میں نے تمہاری دعا کو قبول فرما دیا. دعا کیا کی؟ دعا یہ تھی ہماری تعالیٰ یہ تھوڑی سی میری پونجی ہے جو میں نے تیار کی ہے, اس کی حفاظت فرما. کیا؟ اس کی مدد فرما, تھوڑی سی ہے. اور یہاں تک حدیث کے لفظ آتے ہیں, آقا علیہ السلام یہاں تک کہتے کرتی ہے باری تعالیٰ اگر یہ سارے ختم ہو گئے نا, لا تعبد فی الارض, تیری زمین پر تو تیری عبادت کرنے والا نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا نا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ختم ہو گئے تو عبادت والے اور نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا, لیکن نہیں. وہاں محبت کی بات ہے, وہاں پیار کی بات ہے, وہاں ایک تعلق ہے, وہاں ایک انس ہے. اگر آقا علیہ السلام نے کر دیا ہے نا اے میرے مولا یہ تھوڑی سی میری پونجی ہے, یہ تھوڑی سی دولت ہے, اگر یہ ختم ہو گئی تو لا تعبد فی الارض,
کہ روح زمین پہ تیری عبادت کرنے والا، تجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رب فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بات بڑی قابل توجہ ہے، اللہ موسیٰ کو وہاں لے جائے میدان بدر میں، وہاں جب میدان بدر لگا تھا وہاں مسجد بنی ہے، مسجد عریش، مسجد عریش، یہاں بھی آقا کے بعد خیمہ لگا تھا۔ کیا لگا تھا؟ سارے صحابہ کرام رات کو آرام کر رہے تھے، کیونکہ مدینہ المنورہ سے سواریاں تھوڑی تھی، پیدل چلتے سوار ہوتے، پیدل چلتے سوار ہوتے، تھکاوٹ تھی۔ میں حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ سارے صحابہ کرام کو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ سو جاؤ، کیونکہ تم نے صبح لڑنا ہے، تم نے صبح جہاد کرنا ہے، سب سو جاؤ، تھکے ہوئے ہو۔ حدیث کے لفظ ہے سارے سو گئے، اور جہاں مسجد عریش بنی ہوئی نہ بڑی مسجد ہے وہاں ماشاءاللہ، اللہ سب کو دیکھنے کا موقع نصیب فرمائے، وہاں میرا آقا کا خیمہ لگا تھا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات سوئے نہیں، ساری رات اس خیمے میں بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں مناجات ہی کرتے، ساری رات جاگتے، ساری رات۔ یہ آقا علیہ السلام کو اللہ کے رسول کی بیچ ساتھ محبت تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے وقت کو یاد کرو جب تو میری بارگاہ میں تستغیثون، تو میں مناجات کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ میری ان صحابہ کی حفاظت فرما، فاستجاب لکم، میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا، اور کس طرح قبول کیا؟ اب اگلا جملہ میں سن رہا ہے، فرمائے انی، کیا بات، انی ممیتکم، میں تمہاری مدد کروں گا، کس طرح؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ کتنے؟ میں آپ کے ساتھ بادل خیال کرتا ہوں کیا ایک فرشتہ کافی نہیں تھا؟ یعنی 1000 کافر ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک پر کے ساتھ بڑے بڑے نبیوں کی گستاخوں کی بستیوں کو اٹھا دیا۔ میری بات میں غور کریے، سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پر کے ساتھ پہلے نبیوں کے جو گستاخ کے نام آنے والے تھے، بڑی بڑی بستی کو ایک پر سے اٹھا دیا۔ ایک فرشتہ آتا، دو فرشتے آتے، بستی کیسے اٹھاتے، آسمان کے ساتھ لگا دیتے، بڑی بڑی بستی کو۔ تو کیا میدان بدر میں 1000 ایک فرشتہ کافی نہیں تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے انی ممیتکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا، یا 1000 کو فرمایا۔ لیکن قربان کیا دوستو، یہاں بھی نقطہ محبت ہے، کیا ایک نقطہ محبت ہے، یہاں بھی پیار نظر آتا ہے۔ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا میدان بدر میں، لیکن آپ نے فرمایا 1000 فرشتہ، 1000 من الملائکہ، 1000 فرشتہ بھیجوں گا۔ تو یہاں نقطہ محبت یہ ہے کہ پہلوں کے لیے بھی ایک یا 2 فرشتے اور تیرے لیے 2 فرشتے نہیں۔ یہی تو فرق ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ منصب کے لحاظ سے تو سارے نبی برابر ہیں، لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، تمام نبیوں میں سے تیرا درجہ میں نے سب کے اوپر رکھا ہے۔ اور میدان بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو ظاہر کر دیا۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ایک فرشتے کافی ہے، 2 فرشتے کافی ہیں، لیکن اللہ فرمایا نہیں 1000 بھیجوں گا تاکہ تیرے اور پہلے نبیوں کے درمیان یہاں بھی نقطہ محبت نظر آئے، یہاں بھی فرق آئے۔ وہ لڑنے کے لیے ایک فرشتے کافی ہے، کیا؟ اور ایک محبت کا نقطہ یہاں اور بڑا کمال ہے، وہ تو طلب ہے۔ تو کہتے ہیں تھوڑا ہے، میں بس آخری لفظوں کی طرف ہوں، یہ مکمل تو بیان کر نہیں سکتے، صرف اصول برکت کے لیے میں اپنی زندگی میں میدان بدر کی حاضری نہیں چھوڑی، میں ہر سال اس پہ میں تھوڑی گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ اب اتنا وعدہ تھا، آپ پریشان ہو گئے، وعدہ کتنا تھا؟ 1000۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، مقابلے میں کتنے تھے؟ ادھر کتنے تھے؟ ادھر طاقتیں کم تھی، وہ ساری طاقتیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ایک صحابی تھا، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی پتہ چلا ہے کہ کفار کی مدد کے بہت بڑا قافلہ، بہت بڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ اگر صحابہ کے ذہن کی بات بیٹھ گئی نا، تعداد کے پہلے کافی ہے،
مگر یہ دنوں کے لیے ایک اور بہت بڑا یعنی قافلہ عرب کی مدد کے لیے، تو یہ ایسا نہ ہو کہ بتقاضے و شریعت آفیسر نہ جائے، اور پہلی جنگ ہے، پہلا غزوہ ہے، قتل و غارت ہونی ہے، یہاں جہاد ہونا ہے، لڑائی ہونی ہے، معاملہ بڑا ہے۔ آقا علیہ السلام کے نام منہ سے جملہ نکلا زبان نبوت سے، کیا ایک جملہ نکلا، فرمایا اللہ فرماتا ہے اس میرے محبوب کو وقت یاد کرو، تقول للمؤمنین، جب تم مومنوں سے فرما رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم، فرمایا پریشان نہیں ہونا، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، تو پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ کتنے؟ تو اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے فرما سکتا تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو نے مجھ سے پوچھا کہ 3000 میں بھیج رہا میں 1000 بھیج رہا ہوں؟ فرشتہ تو میدان بدر میں ایک ہی کافی تھا، فرشتہ تو دو ہی کافی تھا، اور اگر میں فرشتہ بنا بھیجتا میں خود بھی بس ایسے حکم کرنا تھا ان سب نے تباہ و برباد ہو جانا تھا، میں نے تو کوئی نہیں فرمانا تھا، تو پھر میں نے 1000 فرشتہ کی مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ کتنا بولیے؟ تو اے میرے محبوب اپنی مرضی سے 3000 کہہ دیے، فرما سکتا تھا نا، اے میرے محبوب ایسا تو مشورہ نہیں ہوا، مجھ سے پوچھا نہیں، میں انتظار نہیں کیا، تو فرشتہ تو 1000 ہی کافی تھا، ایک دو ہی کافی تھے، تو نے مجھ سے پوچھنا تھا، لیکن قربان جائے رب نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے زبان نبوت سے 3000 نکل گیا ہے نا، اب 1000 کا وعدہ ختم، 3000 کا وعدہ شروع، 1000 کا وعدہ ختم اور 3000 کا وعدہ شروع۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فرشتہ 2000 فرشتوں کو فرمایا سٹینڈ بائی تیار ہو جاؤ، اس کے باری تعالیٰ وہاں تو ایک دور کافی ہے، 1000 کا وعدہ کیا ہے، وہ تو تیس نیس کر دیں گے فرشتے، رب نے فرمایا فرشتوں میری بات سنو، لڑیں گے 1000، کیا لڑیں گے؟ میرے محبوب نے اپنے امتیوں سے فرما دیا، ان کی زبان نبوت سے میرے محبوب کی زبان مبارک سے نکل گیا ہے، تم 2000 سامان کے ساتھ لیس ہو کے تیار میں کھڑے ہو، فل تیاری میں کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ میرے محبوب رسالت اللہ کی زبان نبوت سے نکل گیا ہے۔ اور اتنی بات ہوئی، پھر ایک صحابی آ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ بہت بڑے قافلہ آ رہا ہے، میرے آقا کی صلاح نے فرمایا کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا، بناؤ، ہاں بس تم ایک کام کرو، تصویر صبر بھی کرو، وتتقو پرہیزگاری کا اختیار کرو، کیونکہ حال یمدکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصوبین، تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتے بھیج رہا ہے۔ رب نے فرمایا محبوب کوئی بات نہیں، 1000 کا وعدہ ختم، 3000 کا وعدہ بھی ختم، تیری زبان نبوت سے 5000 نکل گئے ہیں، اب 5000 ہی تیار ہیں۔ اور میں جملہ بیان کرنے لگا، بڑا کمال جملہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ابا نے فرمایا، کوئی اسی حال میں بیٹھے تھے میرے آقا علیہ السلام، فرمایا اس وقت میرے رب نے بھی ذریعے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو 1000 کی بات، 3000 کی بات، 5000 کی بات، میرے محبوب اتنا تو مجھے بتا کہ میں نے فرشتے پیدا کس لیے کیے، تو اشارہ کر جتنے فرشتے ہیں سارے میدان بدر میں آ جائیں، لڑنے کے لیے تو ایک ہی بڑا ہے، دو ہی بڑے ہیں، ہلاکت تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری زبان سے نکلتا جاتا ہے۔ پر ایک آخری بات بڑی میدان بدر کی خاص ہے، وہاں فتح ہوئی، 14 صحابہ شہید ہوئے، میں جب حاضری میری ہوئی، قیمت حاضری ہوئی، جب پہلی حاضری ہوئی نا تو وہاں گیٹ کھلا، میں اندر گیا، وہ 14 صحابہ کے نام کی ایک ہی میں قبر بنی ہوئی، وہاں کھڑے رہے، جہاں فرشتے نازل ہوئے وہ جگہ دیکھی، بس نریش و نمار پڑھی، بڑا ماحول تھا، پر اس چوک میں ایک سلیٹ لگی ہوئی، اس پر 14 صحابہ کرام کے نام لکھی ہوئی، کتنے؟ 14 صحابہ کرام کے، وہاں آپ انہوں نے شوق کے مدم میں کھڑے ہوتی ہے، شوق اور مدم میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن خدا کا تو کھڑے نہ ہوتی، تو میں اپنی دل کی بات بتا رہا ہوں کہ میں نکلا نا تو میں وہاں کھڑا رہا، اور میں جب جاؤں تو پڑھنا تھا نا، ان صبح کی کوئی نکلا نہیں تھا، میں نے کہا میرے آقا کہ اے غلاموں، اے صحابہ، اگر کسی شکر مطلب ہوگا اس کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنے لب تمہارے ناموں پر لگا دیتا، میں پلکیں لگا دیتا، جانا تو سب نہیں، اور آج سارے صحابہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، تبع تابعین چلے گئے، محدث مفسر چلے گئے، سارے چلے گئے،
لیکن قربان جاؤں تمہاری عظمت پر، تمہاری شان پر، تمہارے مقام و مرتبہ پر کہ تم وہ خوش نصیب ہو جو میدان بدر میں اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے نگاہ نبوت کے سامنے خود شہید ہوئے، نگاہ نبوت میں شہید ہوئے ہو اور تم آقا کے سامنے تم دفن ہو رہے ہو. تم کتنے مقدروں کے مالک ہو، بیویاں تمہاری بھی ہیں، بچے تمہاری بھی ہیں، سارا کچھ تھا، لیکن تمہارا ہمارے پر اتنا احسان ہے کہ اگر قیامت کی صبح تک ایک سجدے میں گزار دے ہم تمہارے احسان کا بدلہ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے تم نے دان میدان بدر میں اللہ کی رضا نبی کو خوش کرنے کے لیے قربان کر دیا. رب فرماتا ہے میرا اصحاب 2 منٹ لیتا ہوں. اس طرح جماعت ہو رہی تھی، جب فتح ہوگی نا تو ظہر کی نماز پڑھائی تو ایک صحابی نکل پہ کھڑا تھا. تو جب نماز مکمل ہوگی تو وہ قریب آیا، آگے آقا نماز میں